میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا تھا صرف اپنے گناہوں کی معافی کے لیے نہیں، بلکہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے اور رب سے معافی کے لیے۔ ہر گناہ کو یاد کر کے میں اپنی گناہوں کی معافی چاہتی تھی۔ یوں کہو کہ گناہوں کی معافی کے لیے بھی شروع کیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی میں اس کا اثر اتنی عرصے بعد اس طرح سامنے آئے گا۔ میں نے استغفار 1-2 دن نہیں پڑھا، بہت عرصے تک پڑھتی رہی، پھر کبھی بہت پڑھا، کبھی کم پڑھا، کبھی کئی دن تک لگاتار پڑھا اور کبھی صرف تھوڑا سا، مگر میں نے اسے پوری طرح نہیں چھوڑا۔ اور پھر قریب 1 سال بعد میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب مجھے پیچھے مڑ کر اپنے تمام دنوں کا استغفار یاد آنے لگا، اور میرے دل میں بس ایک ہی بات نکلی، شاید میرا رب میری آواز اس وقت بھی سن رہا تھا جب مجھے لگ رہا تھا کہ میری دعا کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ آج میں آپ کو اپنا وہی تجربہ شیئر کرنے والی ہوں، اور یقین مانو شاید یہ کہانی آپ کی زندگی میں بھی استغفار کی اہمیت کو بڑھا دے۔ استغفار پڑھتی رہی اور پھر میری زندگی میں معجزہ ہوا، میرا اپنا تجربہ جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ سے اپنی زندگی کا ایک ایسا تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس نے میرے دل میں استغفار کی اہمیت کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیا۔ یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جو میں نے کسی کتاب میں پڑھی ہو یا کسی دوسرے سے سنی ہو، بلکہ یہ میری اپنی زندگی سے جڑا ہوا تجربہ ہے۔ ایک وقت تھا جب میں بہت زیادہ استغفار پڑھا کرتی تھی۔ میں چلتے پھرتے استغفار پڑھتی تھی، گھر کے کام کرتے ہوئے استغفار پڑھتی تھی، خالی بیٹھتی تو استغفار پڑھتی تھی، اور میری زبان پر بار بار یہی رہتا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہوں اور ہر حال میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتی رہوں، کیونکہ میں اسے راضی بھی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور دھیرے دھیرے میرا استغفار کم ہونے لگا۔ پہلے جتنا پڑھتی تھی اتنا نہیں پڑھ پاتی تھی، کبھی بہت زیادہ پڑھ لیا، کبھی کم پڑھا، اور کبھی پورا دن پڑھتی رہی، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک دن گزر گیا اور مجھے احساس ہوا کہ آج میں نے بہت کم استغفار کیا ہے۔ لیکن ایک چیز تھی جو میں نے نہیں کی، میں نے استغفار کو پوری طرح کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ جب بھی یاد آتا پھر پڑھنے لگتی، پھر کچھ دن زیادہ پڑھتی اور پھر کم ہو جاتا، پھر دوبارہ پڑھتی، اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ 1 مہینہ، صرف پھر کئی مہینے، اور پھر لگ بھگ 1 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ کہہ سکتے ہیں گزر گیا۔ لیکن میری بہنوں، میرے دوستوں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی عمل کا اثر فوراً ظاہر نہیں کرتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید میری عبادت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی نیک عمل ضائع نہیں ہوتا۔ اور پھر میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے ایک ایسی خوشی اور ایسی راحت ملی جسے میں آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتی ہوں۔ لیکن میری کہانی میں ایک بات ایسی بھی ہوئی جس نے مجھے اندر تک بدل دیا۔ جس چیز کے لیے میں نے دعا کی تھی اللہ سے، جس چیز کو میں اپنے لیے بہت ضروری سمجھتی تھی، وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ شروع میں مجھے لگا شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میں نے اتنی عرصے تک استغفار کیا، اتنی دعائیں کی، پھر بھی مجھے وہ چیز کیوں نہیں ملی جس کی میں نے خواہش کی تھی، وہ زندگی میری کیوں نہیں ہوئی جو میں چاہتی تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے مجھے ریئلائز ہوا کہ زندگی میں ایک ایسی تبدیلی محسوس ہونے لگی جو اس مانگی ہوئی چیز سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میری سوچ بدلنے لگی، میرا دل بدلنے لگا، جن چیزوں کے پیچھے میں پہلے پریشان رہتی تھی ان سے میرا دل ہٹنے لگا۔ جن باتوں پر پہلے بہت روتی تھی اب ان کے بارے میں میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان آنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید اللہ سے ایک چیز مانگ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز دے رہا تھا، اپنے فیصلے پر راضی رہنے والا دل۔ کیونکہ اللہ کی رضا پر جو راضی رہتا ہے نا، وہ سب سے بہترین دل ہوتا ہے۔ اور یقین مانو میری زندگی میں بہت خوشیاں اور میں بہت سکون کی زندگی جی رہی ہوں، کیونکہ وہ سکون شاید نہیں ہوتا جو میں سوچتی تھی، جیسی زندگی میں چاہتی تھی، جیسا لائف اسٹائل میں چاہتی تھی، وہ نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنی راہ دے دی مجھے، میں اس کی راہ پر لگ گئی، اور آج میں بہت سکون سے ہوں، اسے یاد کرتی ہوں، اور میری زندگی سب چینج ہو گئی ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے میرے اندر ایک ایسا سکون آ گیا ہے جو پہلے میرے پاس نہیں تھا، اور اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ ہر دعا کا جواب
ہمیشہ ہماری مانگی ہوئی چیز کی شکل میں نہیں آتا. کبھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا کے جواب میں حالات بدل دیتا ہے، کبھی راستے بدل دیتا ہے، اور کبھی ہمارا دل ہی بدل دیتا. اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا. اور جب دل بدل جاتا ہے تو وہی زندگی جو پہلے بہت مشکل لگتی تھی خوبصورت لگنے لگتی ہے. اور ایسا میرے ساتھ ہوا. یقین مانو یہ میرا تجربہ ہے. آج پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے شاید مجھے وہ چیز نہ ملنا اللہ کی رحمت کا حصہ تھا، کیونکہ اگر وہ چیز مجھے مل جاتی تو شاید میں اس سکون تک کبھی نہیں پہنچتی جو آج میرے پاس ہے. اور یہی میری کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے. ہر بار اللہ سے یہ مت مانگو کہ یا اللہ مجھے وہی دے جو میں چاہتی ہوں. یہی کہو کہ اے اللہ جو تو میرے لیے بہتر چاہتا ہے وہ میرے لیے رکھ، کیونکہ تیرا فیصلہ جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں اپنی چاہت کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہمارے رب کو ہمارے انجام کا پتہ ہوتا ہے. ہم اپنا انجام نہیں جانتے. اور شاید کبھی کبھی ہماری سب سے خوبصورت دعا وہ ہوتی ہے جس کا جواب ہماری پسند کے مطابق نہیں آتا بلکہ اللہ کی حکمت کے مطابق آتا ہے. اس وقت مجھے اپنے گزرے ہوئے دن یاد آئے. مجھے یاد آیا کہ میں کتنے عرصے سے استغفار پڑھتی آ رہی تھی، کبھی بہت زیادہ کبھی کم، لیکن میں نے اسے بالکل چھوڑا نہیں تھا. اور میرے دل میں ایک بات آئی، شاید اللہ تعالیٰ نے میری اس چھوٹی سی کوشش کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لیا. اس دن مجھے یہ بات اور بھی زیادہ سمجھ آئی کہ ہم انسان صرف ظاہری حالات دیکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج دعا کی اور آج ہی اس کا جواب مل جائے، آج استغفار پڑھو کل پریشانی دور ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ ہماری سوچ سے بہت بلند ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کس چیز کا وقت کب ہے اور کس چیز کو کب ہمارے سامنے لانا ہے. قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ کہنا بیان ہوا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور اس کے بعد بارش، مال اور اولاد جیسی نعمتوں کا ذکر آتا ہے. اس سے ہمیں استغفار کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے. استغفار کوئی جادوئی عمل نہیں ہے. جادوئی ہے لیکن وہ وقت کے بعد آتا ہے. ایسا نہیں کہ آج ہی پڑھا آج ہی ہو گیا. کسی کی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دم ہو جاتا ہے، کسی کو وقت لگتا ہے. لیکن انتظار کرو، صبر کرو. مین چیز یہ ہے، ایسا نہیں کہ انسان نے کچھ بار استغفار پڑھا اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے. نہیں، استغفار ایک عبادت ہے جو سچے دل سے کرنی چاہیے. اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، معافی مانگنا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی استغفار کے سبب ہماری مصیبت دور کر دے، چاہے تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، چاہے تو ہمارے دل کو سکون دے دے، چاہے تو کسی آنے والی مصیبت کو ہم سے دور فرما دے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بجائے ہمارے لیے اس سے بھی بہتر چیز کا انتظام فرما دیتا ہے. اس لیے اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کی کوئی دعا بہت عرصے سے قبول نہیں ہو پا رہی، اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، تو اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا. استغفار کو مت چھوڑنا. اگر آپ بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم پڑھو. اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 10 مرتبہ پڑھو. اور اگر 10 مرتبہ بھی مشکل ہے تو کم سے کم دل کی سچائی کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگو. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. وہ ہماری پریشانیاں جانتا ہے، وہ ہماری مجبوریاں جانتا ہے، وہ باتیں بھی جانتا ہے جو ہم کسی انسان سے بیان نہیں کر پاتے. کبھی ہم لوگوں کے سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. کبھی ہم کسی کو نہیں بتاتے کہ ہم کس پریشانی سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمارا رب سب جانتا ہے. اس لیے جب دل بہت پریشان ہو تو اپنے رب کے سامنے بیٹھ جاؤ اور کہو، یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے اسے معاف فرما. یا اللہ میری کوتاہیوں کو معاف فرما. میرے لیے آسانی کے دروازے کھول دے، میرے دل کو سکون عطا فرما دے اور میرے لیے وہی فیصلہ فرما جو میرے حق میں بہتر ہو. اور پھر استغفار کرتے رہو، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کون سی دعا کس وقت آسمانوں تک پہنچ جائے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کون سی چھوٹی سی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں کوئی بند دروازہ کب کھلنے والا ہے. میرے اپنے تجربے نے مجھے ایک بات سکھائی، اللہ تعالیٰ سے رشتہ کبھی مت توڑنا. چاہے آپ کی عبادت میں کمی آ جائے واپس لوٹ آنا، چاہے کچھ دن استغفار کم ہو جائے پھر شروع کر دینا، چاہے آپ کو لگے کہ آپ بہت پیچھے رہ گئے پھر سے اپنے رب کی طرف رجوع کر لینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے اور بندے کا کام ہے کہ وہ اپنے رب سے امید لگائے رکھے. میں نے بھی ہمیشہ ایک جیسا استغفار نہیں کیا. کبھی بہت پڑھا،
کبھی کم پڑا، کبھی لگاتار پڑا اور کبھی بیچ میں کبھی بھی آئی، لیکن پھر بھی جب یاد آیا تو واپس استغفار کی طرف آتی رہی، اور پھر میری زندگی میں جو خوشی آئی، جو آسانی آئی، جس چیز کا میں نے انتظار کیا تھا، وہ میرے لیے ایک ایسا لمحہ تھا جس نے میرے دل کو یہ احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہو سکتی ہے مگر اس کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں بھی کوئی پریشانی ہے تو آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ کوئی بہت بڑی گنتی اپنے اوپر لازم مت کرو، بس اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھو، کیونکہ میں بھی آج بھی چاہے کوئی خواہش ہو یا نہ ہو، ویسے خواہشیں تو انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن میں استغفار کو اپنے اوپر لازم کر چکی ہوں۔ جیسے جیسے مجھے یاد آتا ویسے پڑھتی رہتی ہوں، آپ بھی پڑھتے رہیے، صبح شام گھر کے کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے اور سونے سے پہلے، اور جب بھی اپنے کسی گناہ کا احساس ہو اسی وقت اپنے رب سے معافی مانگ لو، اور ساتھ میں اپنی پوری کوشش بھی کرتے رہو، کیونکہ صرف دعا نہیں بلکہ دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہوتی ہے، اور پھر نتیجہ جو ہے اپنے رب کے حوالے کر دو۔ استغفار کرتے رہو، دعا کرتے رہو، امید رکھتے رہو، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے آج آپ رو رہے ہیں کل اسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو یا اللہ اب مجھے سمجھ آیا کہ تو نے مجھے اتنا انتظار کیوں کرایا تھا، اور ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ ابھی آپ کے سامنے آنا باقی ہو۔ بس اپنے رب سے رشتہ مت توڑنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت اور اپنی ہدایت کے راستے پر قائم رکھ۔ آمین۔ اگر آپ کو میری یہ بات دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور لوگوں تک ضرور پہنچانا جو اس وقت کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، اور کمنٹ میں صرف ایک بار لکھ دیجئے استغفر اللہ۔ کیا معلوم آپ کا ایک چھوٹا سا کمنٹ کسی دوسرے انسان کو بھی اپنے رب کی طرف لوٹنے کی وجہ بن جائے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔